بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے۔ امور تو سارے خلاف طبیعت ہی اکٹھے ہو گئے ہیں، طبیعت بھی ناساز ہے، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اور موضوع ایسا کہ جو ممبر کی تاریخ میں پہلی بار ممبر سے بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ سے زیادہ گفتگو ہو سکے۔ آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ جو میں ارسال کروں اسے پہلی فرصت میں وصول کیجئے گا، سمجھ میں آئے تو پھر ثبوت دیجئے گا کہ میرا خطاب ارباب ولایت کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ زمانہ فضائل کو عمر کے پیمانے سے ناپتا، یہ وہاں تو ہوتا ہے جہاں فضائل کسبی ہوں، یعنی جہاں کوشش سے محنت کر کے کیا ہو گیا وہاں وقت لگتا ہے، لیکن جس جسد میں، جس جسم حقیقت میں کبریا نے ازل سے بھی پہلے اپنی کبریائی بھر دی ہو، وہاں یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ عمر کتنی ہے، وہاں یہ دیکھنا چاہیے حقیقت کیسی ہے۔ اور خوش نصیب ہے ندیم نقوی اس لحاظ سے کہ پہلی بار اس مجلس کی بنیاد اس کے حصے میں آئی، اور اگر زندگی ہے تو میں نے جتنے سال اس سرکار کا ذکر کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری بلاغت کے دریا خشک ہو جائیں گے، ہماری سانسیں دم توڑ دیں گی، لیکن علی کے اس بچے کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جی علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، سار اٹھانا۔ اب بھی اگر کسی کے ذہن میں عمر ہے تو یہ شک کا جرثومہ نکال کے باہر رکھ دو۔ 73 فرقے کی تفسیریں زہیر بھائی بھری پڑی ہیں۔ یحییٰ اور عیسیٰ خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں کی مائیں سگی بہنیں ہیں، اور 73 فرقے کے مفسرین نے لکھا ہے کہ دور سے مریم آ رہی ہوتی تھی اور ماں کے شکم سے یحییٰ پکار کے کہتا تھا قومی لے کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ آ رہا ہے، تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا۔ اور میں ہزاروں کے اتمام ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ زکریا نے یحییٰ اللہ سے مانگا ہی حسین کا صدقہ تھا۔ تو جو علی کے ایک بیٹے کا صدقہ ہے وہ تو شکم مادر میں اتنا عارف ہے۔ علی کے اپنے بیٹے کو کیا ہونا چاہیے؟
پچھلا محلہ ٹھیک ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی پر؟ سار اٹھاؤ، میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ صفحہ دل پہ لکھے۔ ڈاکٹر سلمان امجد بڑے ناز سے خطبہ، علماء، واعظین کہتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ ہاں، اسی کی یاد دہانی سے میں اپنی روش عرفان تک جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب آدم کو 5 کا تعارف کرایا تو کہا کیا تھا؟ ھذا محمد وَأَنَا الْمَحْمُودُ۔ جو یہی ہے جملہ ہے اس کے لیے۔ فرمایا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں نے اسے اپنی محمودیت سے نام عطا کیا۔ ھذا علی وَأَنَا الْأَعْلَىٰ، یہ علی ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں نے اپنی بلندی سے اسے نام عطا کیا۔ ھذہ فاطمۃ وَأَنَا فاطر، یہ فاطمہ ہے، میں فاطر ہوں، میں نے اسے اپنی فاطریت سے نام عطا کیا۔ ھذا حسن وَأَنَا الْمُحْسِن، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، میں نے اپنے نام سے اسے نام عطا کیا۔ ھذا حسین وَأَنَا قدیم الاحسان، یہ حسین ہے، میں قدیم الاحسان ہوں۔ اللہ نے حسن کو اپنے نام محسن کا حصہ دیا، محسن کو اپنا سارا نام دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ سردار صاحب اس شہزادے کی زیارت میں جملہ ہے، گلہ آپ سے نہیں، یہ شکوہ بھی منبر سے ہے، یہ شکایت بھی دعوے داران علم سے ہے۔ آپ کو تو ہم جو بتائیں گے وہی آپ تک پہنچے گا۔ عمریں علماء کا شیوا ہے کہ عمر نہ آپ کے فضائل تلاش کرو، مجھ پہ وہی ہوتی ہے کیا؟ میں بھی تو کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں، اور کتاب کا ایک نسخہ تو نہیں چھپتا جو میں خرید لیتا ہوں اور پھر بند۔ حقائق تم تلاش نہ کرو دھبا علی کے گھرانے پر۔ سر اٹھانا سر، میں پھر یہی واپس آتا ہوں۔ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے اپنی زندگی میں درجنوں شادیوں میں شرکت کی ہوگی یا نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اچھا جس نے کیا ذرا ہاتھ اٹھانا تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں کی، اللہ آپ کو بھی موقع عطا کرے گا۔ تو مولوی صاحبان جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس کے ذرا جملوں پہ کان دھرنا۔ حدیث رسول پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط۔ اے میری امت والو، شادیاں کرو، نکاح کرو، کثرت سے اولاد پیدا کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، ولو بالسقط، حتیٰ کہ جو تمہارا بچہ ساکت ہو جائے گا اس کا نام بھی امت لے لکھوا کے فخر کروں گا۔ ڈوب نہیں مرتے ہو مولویوں، تمہارے ساکت بچوں پہ محمد فخر کرے گا، فاطمہ کے بچے پہ کوئی فخر نہیں نبی کو۔ تمہارے بچوں کی کثرت پہ فخر کرے گا اور محسن کی فضیلت پہ فخر کرے گا۔
بس میں راضی ہوں تم سے. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. ہاں یہی حق تھا. سر اٹھانا. سردار صاحب شہزادے کی زیارت میں جملہ موجود ہے حرف حرف کی ضمانت سے. اور جب پہلی بار میں نے یہ جملہ پڑھا تھا اللہ جانے کتنے ہفتے اس وجد میں رہا میں. ساری زیارت نہیں سنا رہا, ایک فقرہ تسلیم شاہ میں سے پڑھنے لگا ہوں. ملک اور جاگنا. السلام علی من اسمہ اسم اللہ. سلام ہے اس شہزادے پر جس کا نام اللہ کا نام ہے. نہیں میرے سامنے ہے سب شیعہ. بولو کوئی دوسرے مذہب والے تو نہیں, کوئی غیر مسلم تو نہیں, تو پھر چہرے سب کے کھلے ہونے چاہیے. کہنے لگا ہوں کلیجہ سنبھالنا, کسی پہ آل نہ آ جائے, خراش نہ لگ جائے کلیجے پر. اور جس علی کے ننھے بچے اپنی معصوم مٹھیوں میں اس کا نام دبائے ہوئے ہیں, علی کے قبضے میں کیا ہوگا؟ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہوئی بابا؟ ہاں. السلام علی من اسمہ اسم اللہ. سلام اس پر کہ جس کا اسم الہی ہے. جی یہ سارے نام اللہ نے خود رکھے تھے. سوچنا نہیں, صرف سننا ہے. ہاں جس نے انہیں سوچا بس پھر وہ رہ گیا, جس نے انہیں مانا وہی پار اترا. بہت سی اس گھرانے کی شخصیتیں ہیں جو مجہول القدر ہیں, جنہیں پہچانا ہی نہیں گیا. اور اچھا زہیر بھائی, یا تو اس شہزادے پر کتابیں نہ ہوں, پھر تو اور بات ہے. کتابیں بھی ہیں. مجھے ممبر کی قسم ہزار صفحات کی کتابیں میں نے شہزادے پر پڑھی ہیں. ہاں مطلب طلب ہو, تڑپ ہو, تحقیق کا مادہ ہو, تسلیم کی طینت ہو, ان کی وکالت کا اضطراب بستر پہ چین نہ لینے دے. پھر ہوتا ہے. اور سر اٹھاؤ, اگر ہے پیمانہ کسی کے پاس ندیم نقوی تو پھر قائم کرے, میزان میں تولے. جتنے مومنین کے بچے چاہے وہ صورت سخت میں مرتے ہیں یا شیر خاری کے زمانے میں, ہاں جاؤ جا کے مرضی کے علماء سے پوچھو, حضرت ابراہیم اور جناب سارا جنت میں ان کی پرورش کرتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی چاہے کسی نبی کا بچہ ہو, حتیٰ کہ تیرے رسول کا بھی بیٹا جب دنیا سے گیا تو رسول نے یہی کہا تھا کہ الحق ہو بے جد ہی ابراہیم, یہ میرا بچہ جا کے اپنے دادا ابراہیم سے ملحق ہو رہا ہے, وہ اسے پالے گا. اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں, سوچ کے کتنے بیمار ہیں میرے سامنے اور ماننے والے کون. جب محسن دنیا سے جانے لگا تو علی نے فضا سے کہا تھا کہ الحقی ہے بے جد المصطفیٰ, اسے روانہ کر, اسے جنت میں اس کا نانا محمد پالے گا.
میں تمہاری شکایت نہیں کر رہا، شکایت نہیں، تم نے بڑی داد دی، ہاتھ اٹھائے، نعرہ لگا سب، لیکن میرا قرض خان صاحب باقی ہے ابھی، وہ یہ ہے رسول نے ملک الحسن و حسین کو 2 سال لقمے کھلائے، ابھی تک تمہارے نعروں کا شور نیچے نہیں آ رہا۔ اللہ جانے 1400 سال میں جنت میں محسن کو کتنے لقمے کھلائے۔ چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ جو اللہ جانے بے دل ذات کے دل میں ارادہ کیا تھا، یا بنا یا اس کا نام محسن رکھا۔ آج ایک نسخہ بتاؤں ٹھیک ہے جی۔ بڑا پریشان دیکھا ہے میں نے دنیا میں لوگوں کو کہ بچہ ساکت ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں، پھر بھی کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی نہیں۔ پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اگر اپنی طرف سے کہوں تو مجھ پر بطول کی لعنت، اور جو اتنی بڑی قسم پہ بھی شک کرے پھر اپنا شجرہ خود ڈھونڈے میں کیا ہوں۔ علامہ مہدی فاطمی نے ایک کتاب لکھی ہے شہزادے پر، ان کے جملے تمہیں سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں من المجرب عند خواص محبی اہل البیت صلوات اللہ علیہم بل العوام منہم ایضا اذا خیف علی جنین من السقط ینظرون ان یسموه باسم المحسن ان کان ذکرا فببرکت هذا الاسم یولد الجنین صحیحا تاما حیا سالما۔ فرماتے ہیں اہل بیت کے خاص حبدار کئی دفعہ تجربات کر چکے ہیں کہ جس کا بچہ گر جاتا ہو وہ منت مانے کہ اگر مجھے اللہ نے لڑکا دیا تو اس کا نام محسن رکھوں گا، تقدیر بھی بچے کو ساکت نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے محلے والوں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، بس یہی منت مان دینا کہ اس کا نام محسن ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو تعجب ہو رہا ہے، کھڑے ہوئے تو تھک تو نہیں گئے نا، اگر کسی کو تعجب ہو رہا ہے میں وقت یاد دلاؤں۔ امیر کائنات سے پوچھا تھا نا کسی نے، الرحمن علی العرش استویٰ، پھر رحمان عرش پہ غالب آیا۔ جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ۔ پھر رحمان عرش پہ غالب آیا۔ مولا کیا عرش نے خدا نخواستہ اللہ سے مقابلہ کیا تھا پھر وہ مغلوب ہو گیا اور اللہ غالب؟ فرمائے نہیں، لما خلق اللہ العرش فجعل یہتز، جو ہی اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش کانپنے لگا، لڑکھنانے لگا، بس یہ گرا وہ گرا،
اب گرا تب گرا، بس اللہ نے اس کا لرزہ روکا۔ یہی غالب ہونا ہے۔ مولا روکا کیسے؟ جاگنا حلالیو، فرماتے ہیں کاتب اسماءنا علی العرش فاستقر، اللہ نے ہمارے نام عرش پہ لکھ دیے، ٹھہر گیا۔ میرا خیال ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ سخی سردار کلندر طبیعت میری ٹھیک نہیں، تھکن اتنی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری تازگی بھی دیکھ لو اور ہزاروں کے نعرے کی بشاشت بھی دیکھ لو۔ کیا کیا؟ ملک اور ادھر آؤ، آدھے نظر آتے ہو، سبھی کر میں آدھے نظر ہی نہیں آ رہے۔ کاتب اسماءنا، ہمارے نام لکھ دیے، فاستقر، عرش ٹھہر گیا، قرار پکڑ گیا۔ یہاں دو جملے ہیں، ایک کہا ہوا اور ایک کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا تو یہ، میرا ساتھ دو، جمہوریت کا زمانہ ہے۔ میں اللہ میاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے میں تو پکا ہوں اپنے عقیدے میں، پوری کائنات مجسم طوفان بن جائے، سراپا زلزلہ ہو جائے، میرے عقیدے کو متزلزل کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن پالنے والے میں تیرے مولویوں کے ہاتھوں تنگ آ کے تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تیرا اپنا عرش کانپ رہا ہو تو تو ان کے نام لے کے روکتا ہے، مجھے ٹھوکر لگے میں یا علی کہوں تو شرک کیوں ہوتا ہے؟ ارادے سر اٹھاؤ۔ پہلی مجلس سے سرکار موضوع وہ ہے 1400 سال میں جسے کسی نے چھوا نہیں، پھر باخدا مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ تم اس طرح جلدی سنبھال لو گے اس چیز کو۔ ہاں، اور اب آج وہ تخم بو دیا ہے میں نے، ہاں انشاءاللہ اب لاتعداد فصلیں اس موضوع پر کٹتی رہیں گی۔ ہاں، تو اب کہنا مجھے یہ ہے کہ جن کے نام عرش کو روک سکتے ہیں، آدم کے خاکی بچے کا مقام ہی کیا ہے؟ نہیں، میں یا تو ابھی اتر جاؤں گا۔ کبھی لاہور والوں میں نے لاتعداد مجالس تمہاری دھرتی پہ میں نے پڑھ دی، میں نے کبھی تم سے یہ کہا ہے کہ مجھے میری مرضی کی داد دو، لیکن اب اگر اس بات کو تم نے میری مرضی کے مطابق نہ سنبھالا تو میں نے منبر چھوڑ دینا ہے، بس میں یہی احتجاج کر سکتا ہوں۔
عرش پہ ہے، وہ نہیں گرتا. بچے کا نام بیٹے کا محسن کا گرتے ہوئے بچے کے سامنے لے لیا جائے، وہ رک جائے. تعجب اس لیے نہیں، اور جس کا باپ آدم گری کر سکتا ہے محسن آدمی گری کیوں نہیں کر سکتا؟ کیسا گھرانہ ہے لاہور والوں، آدم گری بھی کرتے ہیں، آدمی گری بھی کرتے ہیں. العظمت للہ، العظمت للہ. سنتے رہو. اور ملک ریشی بھی ایک ایک جو جملہ دے رہا ہوں اپنے مقام پر ایک ایک اشرا ہے. ہاں، شرح کرنے بیٹھو تو ایک قافلہ ہے، ایک کارواں ہے، حقائق کے سمندر ہے. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. فخر سے امجد خیبر شکن یہ کہا کرتے تھے مقام فخر پر. ہاں ہاں، یعنی جب کبھی سلمان جیسے، عمار جیسے، عمار جیسے. ہاں مگر پہلے زید بھائی ایک اور بات، میں کھڑا اس لیے ہو گیا تھا کہ ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں آ جائے. ہاں، اور میں بھی کسی سے اوجھل نہ رہوں. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. ابھی 4 دن مزید تمہارے شہر میں اور پھر اکثر ہوتا ہوں، اور میں بھی افریقہ میں نہیں رہتا. جاؤ تحقیق کرو، تحقیق کرو. یعنی فخر سے علی یہ کہا کرتے تھے فَحَلْ یعوزی فِیَّا أَحَدٌ وَأَنَا أَبُو السِّبْطِ. کون ہو سکتا ہے مجھ علی کے برابر، میں حسن و حسین کا بابا ہوں. کیا کہتے تھے؟ میں حسن و حسین کا بابا ہوں. کون ہو سکتا ہے میرے برابر؟ یعنی علی کے ہاں یہ فخر کا پیمانہ ہے، حسن و حسین کا باپ ہونا. اور لاہور والوں، مجھے اسی حیدر کی عزت کی قسم، سلمان جیسوں کے سامنے یہ بات تو مجمع میں کہتے تھے نا حسن حسین کا بابا. سلمان جیسے، عمار جیسے، مقداد جیسے، کمیل جیسے، محمد بن ابو بکر جیسے جب علی کی تنہائی میں ہوتے تھے تو علی راز کے لہجے میں کہا کرتا تھا ان علی اسمن خفیا یا سلمان، سلمان میرا ایک خفیہ نام بھی ہے. مولا کیا فرمایا؟ انا المحسن، میں محسن بھی ہوں. پلے بڑی ہے بات. ہاں، تو ایسے ہی ایک دن تھک تو نہیں گئے ہونا. ہاں، افسوس وقت بڑا کم ظرف ہے. آج تو گھڑی ویسے بڑی تیز بھاگ رہی ہے. سر اٹھانا. ایک دن جناب فضا نے رسالت مآب سے کہا سرکار، یہ جو جس کا
چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت ہے۔ یہ بات اور طرف چلی جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ یہ تیرے رسول نے کہا اس کا ذکر عبادت، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کی محبت عبادت، تینوں چیزیں عبادت، ثواب نہیں، ذکر بھی عبادت۔ ذکر والی نے ثواب نہیں کہا رسول نے کہ علی کا ذکر ثواب ہے۔ ثواب میں سردار صاحب اختیار ہوتا ہے، بندہ چاہے تو حاصل کرے چاہے تو حاصل نہ کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، عبادت سے منہ موڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یا حدیث نکال یا علی کو نمازوں میں لا۔ ہڈیاں بھی ان کی قبروں کچھ نعرہ لگے گا، کیونکہ علی کا ذکر ثواب نہیں، جیتے رہو بس۔ آج کی مجلس کی، آج کے خطاب کی یہ آخری امانت ہے جو دینے لگا ہوں۔ زندگی نے جہاں تک ساتھ دیا ذکر ہوتا رہے گا، اور ابھی اس سرکار پر ایک خمسہ بھی ہونے والا ہے، ہاں، اور پتہ نہیں پھر کہاں تک مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب شروع تو ہو گیا ہے سلسلہ۔ سر اٹھانا، کہا یا رسول اللہ یہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے اس کی زبانی سنا ہے، بڑے مسکرا کے ناز سے کہتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا ساری رسول کی حبدار امت میدان حشر میں پیاسی مر جاتی۔ کیوں؟ انی استقبل المومنین علی شفیر الحوض، حوض کوثر کے کنارے پہ آنے والوں کا استقبال میں نے ہی تو کرنا ہے۔ میں بس ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزرنے لگا ہوں، یعنی ناز ہے علی کو۔ انی استقبل المومنین، میں استقبال کروں گا مومنین کا، حوض کوثر کے کنارے میں نہ ہوتا۔ معلوم ہوا ید اللہ ہاتھوں کے سوا کسی ہاتھ میں پیمانہ کوثر سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے علی کہتے ہیں میں استقبال کروں گا۔ رسول نے مسکرا کے کہا ذرا جا اس فخر کرنے والے تک میرا پیغام لے جا کہ میدان حشر میں کوثر کے کنارے تو استقبال کرے گا۔ یا علی ذرا یہ بتا جنت کے دروازے پہ تیرا استقبال کون کرے گا؟ چلے گئے ہو یا یہی ہو؟ پوچھ، میں ہی استقبال کا، تیرا استقبال کون کرے گا؟ فضا قدموں پہ گر پڑی سرکار، خیبر شکن تک جاتے جاتے میرا دم نکل جائے۔ کون پٹا لکھوا کے آیا ہے؟ آپ خود ہی ماینتے کی زبان سے فرما دیں۔ فرمایا علی کا ایک بیٹا جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، ظاہر بھی نہیں ہوگا، اسے دفنانے کا شرف تیرے پاس ہے۔ ان المحسن یستقبل ابویہ علی باب الجنہ، بطول اور علی دونوں کا استقبال دروازہ جنت پہ محسن کرے گا۔
جو آیت رسول کے لیے ہے وہ علی کے لیے بھی ہے، جو علی کے لیے ہے وہ حسنین کے لیے بھی ہے، یعنی جو ایک کے لیے ہے وہ 14 کے لیے ہے۔ لیکن لاہور والوں ایک ایسی آیت بھی ہے جو شروع بھی محسن سے ہوتی ہے، اور ختم بھی محسن پہ، اور کسی کا ہی۔ ویسے آیتیں اور بھی ہیں اس سرکار پر، ہاں شہر آفاق آیت ہے سورہ تکویر کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب دنیا میں آنے سے پہلے قتل ہو جانے والی روح سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جی ہاں یقیناً آج پردہ داروں میں دونوں ماں بیٹی کی ہر عزادار پہ خصوص نظر ہے کہ کون اس شہید ولایت کا پرسہ کیسے دے رہا ہے۔ ہاں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، ورنہ میں جہاں کھڑا ہوں اس جگہ کا احترام مسجد سے کم نہیں، منبر حسینی ہے۔ مجھے حسین کی زخمی پیشانی کی قسم، جب تیرا امام ظہور کرے گا تو پہلی مجلس ہی محسن کے مصائب کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں لاہور والوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تیرے امام صادق نے مفضل سے کہا کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا، منبر نور پہ بیٹھے گا، اعلان کرے گا ہے کوئی مظلوم ہے کہ کوئی حق لینا ہو۔ اچانک دو پردہ دار نظر آئیں گے، ایک ماں ہوگی ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ، ماں خدیجہ کے ہاتھ پہ ایک بچے کا لاشا ہوگا۔ فاطمہ منبر کے پاس آگے کہے گی مہدی میرے محسن کا جرم کیا تھا؟ مجھے اپنے بابا کی عمر پوچھ کے دے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا میں دعائی کر سکتا ہوں تمہارے لیے کہ جو آنکھیں ان مظلوموں کے غم میں روتی ہیں اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ بس میں جانے لگا ہوں ایک کا ایک فکرہ ایک ہی جملہ کہہ کر سمجھ میں آ گیا تو گھر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے، آج ہی شہادت کا دن ہے محسن کا، کیونکہ 28 صفر کو میرے رسول کی وفات ہے، اور ٹھیک تیسرے دن اللہ اکبر۔ مجھے سیدوں غیر سیدوں معاف کر دینا، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں۔ 29 کا دن سارا انتظار کرتی رہی بطول، کوئی مجھے بابا کا پرسہ دینے آئے، لاہور والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ آج کا دن انتظار کر رہی تھی۔ بس میں تمہاری سوچ سے پہلے منبر دینے لگا ہوں تمہیں، خدا کے لیے میرے اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ مجھے عریاں لفظ نہ پڑھنے پڑ جائیں۔ میری زخمی پہلو والی مخدومہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کی ضمانت میں پڑھنے لگا ہوں۔ آج کا دن ڈھل چکا تھا، اچانک دروازہ بجا، باپ کے پرسے کو ترسی ہوئی زہرا پرسے کو ترسی ہوئی بی بی طرف گئی، کہا حسین
یہ عجیب پرسے والے ہیں، لکڑیاں بھی لے آئے، آگ بھی لے آئے، بطول دروازے پہ آئی، میں نے سمجھا تھا پرسہ دینے آئے ہو، اب میں کتاب کے لفظ پڑھ دوں، یا مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ اچانک دروازہ ٹوٹا، بطول کے پہلو